کی ضرورت ہے۔ ہماری عوام کو دنیا کے ہر ملک کا پتہ ہے، اس کے سیاسی حالات کا پتہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ صحابہ نے کیسے کیسے دین کے لیے قربانیاں دی تو دین ادھر تک پہنچا۔ آپ کبھی سوچیں، کبھی ورانے میں چلے جائیں، دور سے اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ہمارے سے تو گھروں میں اسلام نافذ نہیں ہوتا، صحابہ نے تو پوری دنیا میں اسلام نافذ کر کے بتایا۔ اچھا، یہ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو اصحاب ہیں نا، اپنے ارد گرد کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آ جاؤ بھائی جہاد پر چلیں، آ جاؤ بھائی جہاد پر چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کی دعوت دی۔ کیا دی؟ جہاد کی دعوت دی۔ یہ سورہ مائدہ پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 24 ہے۔ انہوں نے کہا، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها۔ امام حسین کو حضور نے نہیں فرمایا، آرڈر نہیں دیا کہ جاؤ، حالات بنے، جب حالات بنے، میرے آقا کا ہر صحابی اس وقت پہرا دیتا رہا، ہر صحابی خود پہرا دیتا رہا، مگر ادھر تو نبی کہہ رہے آؤ، مگر وہ کہتے ہیں لن ندخلها، ہم ادھر نہیں جائیں گے۔ فاذهب انت وربک وقاتلا، موسیٰ آپ جاؤ تے اپنے رب نو لے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بلایا، آ جاؤ بھائی کافران نال اسی جہاد کرنا ہے تے آ جاؤ۔ انہاں کیا موسیٰ سیدھے نہیں جاندے، آپ ہی جاؤ تے اپنے رب نو لے جاؤ۔ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ آپ ہی جاؤ تے اپنے رب نو لے جاؤ۔ یہ تھے موسیٰ کے صحاب، یہ تھے موسیٰ کے صحاب جنہوں نے کہا تسی جاؤ تو تہاڈا رب جانے، مگر ادھر مصطفیٰ کے صحابی ہیں۔ آج کسی کے گھر میں میت پڑی ہو نا، اسے کہنا آجا چوری سمڑے موڑ دو، کیا یہ کہنا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ گھر اماں ابا یا بھرا دی فلانے دی میت پئی ہے۔ جناب غزوہ احد کے بعد 70 صحابہ تھے جو زخمی ہوئے، مدینہ پاک اور مکہ یہ جو اس اب ایریا تھا، ہر گھر میں میت پڑی تھی۔ غزوہ احد کے بعد ہر گھر میں میت پڑی تھی، جنگ ختم ہو چکی۔ ابو سفیان نے خیال کیا کہ بھائی مسلمان بچ گئے ہیں، دوبارہ حملہ کریں۔ میرے آقا کریم کو خبر ہوگی کہ ابو سفیان دوبارہ آ رہا ہے، ہر گھر میں میت پڑی ہے۔ مصطفیٰ کریم نے اعلان فرما دیا، آ جاؤ دنیا والوں میرے صحابہ، دوبارہ حملہ ہو گیا۔ تمام صحابہ اپنے گھر کی میت چھوڑ گئے، مصطفیٰ کی ایک آواز پہ لبیک کہتے دوبارہ میدان میں آ گئے۔ اس کو صحابی کہتے ہیں، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے صاحب نے کہا آپ ہی جاؤ نالے اپنے رب نو لے جاؤ۔ مصطفیٰ کریم دے صحابی دے کہا چھے میتاں پہیاں ہوئی سن، ہر صحابی زخمی سی۔ مصطفیٰ کریم نے ایک مرتبہ بلایا، تمام صحابہ نے کوئی بہانہ نہیں لگایا، کہا حضور قلنا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، حضور آپ نے حکم دیا تو ہم تو ابھی پھر چلنے کے لیے تیار ہیں، ابھی زخم خشک نہیں ہوئے۔ حضور نے دوبارہ اعلان فرما دیا، تمام صحابہ دوبارہ چل پڑے۔ ارے ایک وہ لوگ ہیں جن کو ان کا نبی بلائے تو وہ آتے نہیں ہیں، ایک ہمارے نبی کے صحابہ ہیں مصطفیٰ کریم، ایک مرتبہ بلا لے تمام صحابہ یکدم آ جاتے ہیں۔ اور تم صحابی رسول کے بارے میں بات کرتے ہو، آپ سنیے غزوہ بدر والے دن حضور نے اپنے صحابہ سے مشورہ مانگا۔ آپ کبھی نیٹ پر نکال کے دیکھیں، سمندر کا ایریا نکال کے دیکھ لیں، آپ پاکستان کا سمندر نکال لیں، آپ لیبیا، ترکی، دنیا کا کوئی سمندر کا کوئی حصہ نکال کے دیکھ لیں، دل کرتا ہے پاؤں رکھنے کا اندر نہیں، پتہ ہے مر جانا ہے۔ آج تک ویسے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، صحابہ نے حضور کے پیچھے جانیں کیسے دی ہیں، لیکن جب ایک مرد مجاہد لاہور کی دھرتی پہ جب لیٹا نا، علامہ خادم حسین رضوی کے پیچھے میں نے دنیا کو مرتے ہوئے دیکھا، حضور بس سلام لینے، میرے دل میں خیال آیا کہ جب غلام کے ساتھ عاشق کتنا پیار کرتے ہیں تو آقا کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو حضور نے
غزوہ بدر والے دن آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا تو حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، حضور آپ رائے مانگتے ہیں، آپ حکم دیجئے، ابھی سمندروں میں گھوڑے نہ ڈال دیے تو پھر کہہ رہا۔ ایک وہ صاحب ہے جو کہتے ہیں موسیٰ ہم نہیں جائیں گے، ایک وہ صحابی ہیں جو خود کہتے ہیں یا رسول اللہ حکم تو دیجئے ہم سمندروں میں ابھی گھوڑے ڈال دیں۔ اور پھر انصار کے ایک صحابہ کے سردار حضرت مقداد بن اسود، ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے صاحب کی طرح نہیں کریں گے کہ ان کو بلایا جائے تو وہ کہیں کہ آپ اور اللہ کے رسول جائے، آپ اور آپ کے رب جائے۔ یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی لڑیں گے، دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے۔ یہ ہے میرے نبی کے صحابہ کا عشق مصطفیٰ کا لیول، یہ ہے میرے نبی کے صحابہ کا لیول۔ اسی لیے تو کہتا ہے، رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی ہوا اور یہ رب سے راضی ہو گیا۔